السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 248 اور آیت نمبر 249 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ، پھر بامحاورہ ترجمہ اور پھر مختصر تفسیر پڑھتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ، وقال اور کہا لہم ان کے لیے، نبیہم ان کے نبی نے، انا بے شک، آیتا نشانی، ملک ہی اس کی بادشاہت کی، ان یہ کہ یأتیکم التابوت آئے گا تمہارے پاس ایک تابوت، فیہ سکینۃ جس میں سکینۃ نشانیاں ہوں گی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ اور باقی چیزیں ہوں گی اور بقایا جات ہوں گے، یعنی باقی ماندہ چیزیں ہوں گی، مما اس سے جو تارا کا چھوڑا تھا، آل موسیٰ آل موسیٰ نے، و آل ہارون اور آل ہارون علیہم السلام نے، تحملہ الملائکہ اٹھائے ہوں گے ہو اس کو، یعنی اس سکینہ کو، الملائکۃ فرشتوں نے اٹھایا ہوگا اس سکینہ کو، فرشتوں نے، انا بے شک، فی ذالک فی میں، ذالک اس، بے شک اس میں، لآیۃ لکم البتہ نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان والے۔ اس کا باب محاورہ ترجمہ ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے یہ بھی کہا کہ طالوت کی بادشاہت کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سکینت کا سامان ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے جو اشیاء چھوڑی تھیں ان میں سے کچھ باقی ماندہ چیزیں ہیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے، اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ اچھا جی، جب بنی اسرائیل نے طالوت کو بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا اور ان کے بادشاہ مقرر ہونے پر کوئی نشانی طلب کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سموئیل علیہ السلام سے کہلوایا کہ ان کے من جانب اللہ ہونے کی نشانی یہ ہوگی کہ اشد ودی قوم کے جو لوگ ہیں، جو متبرک صندوق اٹھا کر لے کے گئے تھے، یعنی جو مقدس صندوق تھا اس کو اٹھا کر لے کے گئے تھے، ان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے وہ صندوق تمہارے پاس اٹھا کر لے آئیں گے۔ اسرائیلی روایت کے مطابق اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اشودیوں نے وہ صندوق ایک مندر میں لے جا کر رکھا، مگر اس کے بعد وہ طرح طرح کی مصیبتوں سے دوچار ہونا شروع ہو گئے۔ کبھی ان کے بت اوندھے پڑے ہوئے ملتے، کبھی گلٹیوں کی وبا پھیل جاتی، کبھی چوہوں کی کثرت پریشان کرتی۔ آخر ان کے نجومیہ نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ یہ ساری آفتیں، یہ مصیبتیں اس صندوق کی وجہ سے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے وہ صندوق بیل گاڑیوں پر رکھ کر انہیں شہر سے باہر ہنکا دیا۔ بائبل میں فرشتوں کے صندوق لانے کا ذکر نہیں ہے، مگر قرآن کریم نے صاف کہا ہے کہ اسے فرشتے لے کر آئیں گے۔ تو اگر بائبل کی یہ روایت درست مانی جائے کہ ان لوگوں نے صندوق کو باہر نکال دیا تھا، تو ممکن ہے کہ بیل گاڑیوں نے اسے شہر سے باہر چھوڑ دیا ہو اور وہاں سے فرشتے اٹھا کر بنی اسرائیل کے پاس لے آئے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بیل گاڑیوں پر ہنکانے کا قصہ ہی غلط ہو، کیونکہ وہ تحریف شدہ ہے، اور فرشتے اس کو براہ راست ہی اٹھا کے لے آئے ہوں، لیکن انہوں نے غلط جو ہے وہ لکھ دیا ہو بیل گاڑیوں والا قصہ جو بائبل میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں اس بارے میں۔ فلما فصل طالوت بالجنود، فلما پس جب، فصل علیحدہ ہوا، یعنی جو طالوت تھے وہ علیحدہ ہوئے، بالجنود اپنے لشکر کے ساتھ، یعنی لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے وہاں سے، یعنی انہوں نے چھوڑی جگہ، اور علیحدہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ جگہ چھوڑی اور روانہ ہوئے اپنے لشکر کے ساتھ۔ قالا تو کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ، مبتلیکم تمہیں آزمانے والا ہے، بنہر ایک نہر کے ساتھ،
فمن شریبہ منہ فلیس منی، فمن پس جس نے بھی شریبہ پیا منہ اس سے، یعنی اس نہر سے، فلیس منی پس نہیں ہے وہ مجھ سے، یعنی وہ میرے میں سے نہیں ہے، وہ من لم یطعمہ، اور جس کسی نے نہیں، اب یہ کھایا تو ہم یہ نہیں کہیں گے ورنہ طعام کا ترجمہ کھانا ہوتا ہے، یہاں پہ چکھا ترجمہ کریں گے، وہ من لم یطعمہ، اور جس کسی نے نہیں چکھا اس کو، کس کو؟ اس پانی کو، اس نہر سے نہیں چکھا، فإنہ پس بے شک وہ منی مجھ سے ہے، الا سوائے من اغترف، سوائے ان کے جس نے چلو بھر پیا، غرفتم بیدہ، چلو بھرنا اپنے ہاتھ سے، یعنی اتنا چلو جتنا اپنے ہاتھ سے چلو میں پانی لیتے ہیں، جیسے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوا کلی کرتے وقت بھی جب ہم اپنے چلو میں پانی لے کے پیتے ہیں تو اس میں کتنا پانی آتا ہے، تو جس نے اتنا سا پیا، یعنی کہ صرف ایک تشنگی سی پوری کی اپنی، اور سیر ہو کے نہیں پیا، پیاس نہیں بجھائی، صرف تر کیا حلق وغیرہ کو، اور وہ چلو بھرنے کے برابر جس نے پیا اس کو معاف کیا، مطلب وہ اس کے علاوہ یعنی اتنا پی سکتے تھے، فشربو پس انہوں نے پیا منہ اس سے، مطلب انہوں نے صرف چکھا ہی نہیں بلکہ یعنی چلو بھر کے پینا ہی نہیں چکھا بلکہ پیا، انہوں نے سب نے پیا منہ اس سے، یعنی سیر ہو کے پیا، الا قلیلا منہم سوائے تھوڑوں کے ان میں سے، یعنی تھوڑے سے تھے ان میں سے جنہوں نے ایسا نہیں کیا، یعنی سارا نہیں پیا پانی، پیاس نہیں بجھائی، تھوڑے سے تھے کہ جنہوں نے چلو بھرنا ہی پہ اکتفا کیا، فلما پس جب جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، فلما پس جب جاوزہ، وہ پھر اس کے بعد وہ جب وہ طالوت اور ان کے ایمان رکھنے والے ساتھی جو تھے وہ پار کیا انہوں نے، فلما پس جاوزہ پار کیا انہوں نے اس کو، یعنی اس نہر کو، ہوا انہوں نے، والذین اور ان لوگوں نے، آمنوا جو ایمان لائے تھے، معہ ان کے ساتھ، قالوا تو کہا انہوں نے، یعنی ان لوگوں نے کہا جو ساتھی تھے، لا طاقت لنا نہیں ہے طاقت ہمارے لیے، الیوم آج کے دن، لا طاقت لنا الیوم ہمارے لیے آج کے دن کوئی طاقت نہیں ہے، بجالوت و جنودی، جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے میں، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، قال کہا الذین ان لوگوں نے، یظنون جو کہ گمان کرتے تھے کہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں، ملاقو اللہ ملاقات کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے کہا، کیا کہا، یعنی ان سب کو کہا، پھر بیچ میں جو ایسے لوگ تھے اللہ علیہ انہوں نے سمجھایا، انہوں نے کہا کہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرہ، فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کم کتنے ہی، من فیۃ جماعتیں تھی، جماعتوں میں سے کتنی ہی جماعتیں ایسی تھی کہ قلیلۃ وہ تھوڑی تھی، یعنی بہت کم جماعتیں تھی، غلبت جو غالب آ گئی تھی، فیۃ کثیرہ زیادہ جماعتوں پر، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ سن لیں، چنانچہ جب طالوت لشکر کے ساتھ روانہ ہوا تو اس نے کہا، یعنی اس نے لشکر والوں سے کہا، اس نے کہا اللہ ایک دریا کے ذریعے تمہارا امتحان لینے والا ہے، جو شخص اس دریا سے پانی پیے گا وہ میرا آدمی نہیں ہوگا، اور جو شخص اس سے نہیں چکھے گا وہ میرا آدمی ہوگا، الا یہ کہ کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے تو کچھ یعنی حرج نہیں ہے، مطلب یہ ہے، تو الا یہ کہ اپنے ہاتھ سے چلو بھر لے، پھر ان میں سے تھوڑے آدمیوں کے سوا سب نے اس دریا سے پانی پیا، یعنی خوب پانی پیا، سیر ہو کے پیا، یہ پھر اس کے بعد یعنی کہ یہ ہوا کہ انہوں نے سیر ہو کے پانی پیا، چنانچہ جب وہ یعنی کہ وہ طالوت اور ان کے ساتھ ایمان رکھنے والے دریا کے پار اترے تو یہ لوگ کہنے لگے، کون لوگ کہنے لگے؟ جنہوں نے طالوت کا حکم نہیں مانا تھا وہ کہنے لگے تھے، یہ لوگ کہنے لگے کہ آج جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی ہم میں بالکل طاقت نہیں ہے، جن لوگوں کا ایمان تھا کہ وہ اللہ سے جا ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہ جانے کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں، اور اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ اچھا جی، یہ دریائے اردن تھا جس کی بات ہو رہی ہے، اور یہ امتحان جو تھا یہ بظاہر یہ دیکھنے کے لیے لیا گیا تھا کہ لشکر کے کتنے لوگ ہیں جو اپنے امیر کی اطاعت کا ایسا جذبہ رکھتے ہیں کہ اس پر اپنی خواہشات کو بھی قربان کر دیں، کیونکہ اس طرح کی جنگ میں ایسی مضبوط اطاعت کے بغیر کام نہیں چل سکتا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو
اس نہر کے پانی کے ساتھ پیاس اور تھکن کی حالت میں ان کو آزمایا، جس میں سے پتہ چل گیا کہ کون اللہ کی آزمائش پہ پورا چلنے والا ہے، آزمائش پہ پورا اترنے والا ہے، اور کون ہے جو ساتھ چھوڑ کے بھاگنے والے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی ان کے ساتھ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔